سر میں اس سے پہلے کہ ملک کے اہم ترین حالات اور معاملات پر آپ کی رائے لوں، آپ ایک اہم رہنما بھی ہیں اور کابینہ کا حصہ ہیں، ماشاءاللہ ماضی میں بھی رہ چکے ہیں، تو میں ذرا کیونکہ آپ کو ایک بہت اہم شعبے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ فیڈرل منسٹر ہیں آپ ریلوے کے، اور ریلوے ایک بہت اہم ترین پاکستان کا شعبہ ہے جس کا براہ راست تعلق پاکستان کی عوام سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس وقت اس اہم ترین ریلوے کے جو آپ وزیر ہیں، ظاہر ہے آپ ابھی آئے ہیں، آپ کو بہت سی بریفنگ ملی ہوگی، بہت سے اقدامات آپ نے کرنے ہیں، پلاننگ پالیسیز، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ظاہر ہے کہ ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ جہاں ہمیں پتہ ہے کہ 68,000 کے قریب، اس سے بھی زیادہ اس وقت ریلوے میں ملازمین ہیں، کوئی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پینشن لے رہے ہیں، ریلوے کی زمینوں پہ قبضہ بھی بہت ہے، اس کے کرائے بھی بہت آتے ہیں، ریلوے کو تقریباً کوئی 55 ارب روپے کا خسارہ بھی ہے۔ اب اس ریلوے کے آپ وزیر بنے ہیں سر، تو ان چیزوں کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس وقت موجودہ ریلوے کو جو اہم ترین ادارہ ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں آپ کے نظر میں؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ یہ ایک ایسی سواری ہے عام لوگوں کے لیے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کی دسترس میں ہے، یعنی کرایہ بھی کم ہے، اس کے علاوہ اگر آپ ٹرین کا سفر دیکھیں تو باقی اپنا جو آپ کی گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ان سے زیادہ کمفرٹیبل بھی ہونا چاہیے، ہے بھی ہے، ہماری بہت سی ٹرینوں میں یہ چیزیں ہیں بھی، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب آتے ہی لوگوں کی طرح شعبدہ بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ کل ایک ٹرین چل رہی تھی تو اس کا نام صبح تبدیل کر کے میں اس کی انوگریشن شروع کر دوں، بلکہ میں نے یہ کیا اور یہ میں سوچ کے آیا ہوں کہ جو اس وقت سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے ہمارا ریلوے کا، میں نے اس کو اپ لفٹ کرنا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور آپ کے وساطت سے جو میرے کولیگ، یعنی کولیگ سے مراد جو میری ٹیم ہے، ریلوے کے افسران جو ہیں، میں ان کو اپنی ایک ٹیم سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹ تک، اور ان کو ساتھ لے کے میں نے چلنا ہے اور ان سے میں نے کام لینا ہے۔ اور جیسے آپ نے ہمارے ریلوے کے مزدوروں کی بات کی، ریلوے کے اہلکاروں کی بات کی جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ میرے سر کا تاج ہے۔ اس میں بنیادی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پنکچویلٹی، یعنی ٹرین کا ٹائم پہ چلنا میں نے پرائیورٹی دے دی ہے، اپنے افسران کو ٹارگٹ دے دی ہے۔ کلیننس، صفائی ستھرائی، دوسری سیفٹی جو ہے اس وقت ریلوے کی، میں مانتا ہوں، آپ کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کوئٹہ سے لے کے کراچی تک ہمارا جو سیفٹی کا نظام ہے وہ درم برم ہے، اس میں کوئی میں دوسری رائے یا کوئی جھوٹ بولنے کا، نہ میں اس وقت ML1 کی بات کروں گا، نہ ML2 کی بات، نہ بلٹ ٹرین کی بات، نہ گلاس ٹرین کی بات، میں کسی چیز کی بات نہیں کروں گا۔ ہاں، میں یہ جو ابھی آپ نے زمینوں کے بارے میں کہا ہے، میں نے تمام ریکارڈ منگوا لیے ہے، اپنے تمام DS جو ہیں اور جو CO ہمارا ریلوے ہے، چیئرمین ریلوے ہیں، سب کو ٹارگٹ دے دیا ہے کہ اپنے ڈویژن کے اندر جہاں انکروچ ہے، جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا احسن اقدام کیا، بغیر کسی انفلوئنس کے، بغیر کسی طاقتور ہو، غریب ہو، امیر ہو، مڈل کلاس ہو، اگر حکومت کی جگہ اس کے پاس ہے وہ واپس لے لی گئی ہے پنجاب میں۔ اسی طرح ریلوے کی زمینیں میں نے ٹارگٹ دی ہے ودن 60 days، جو کورٹ کیسز ہیں وہ بھی میں نے ریکارڈ منگوا لی ہے تاکہ میں اس کو ایڈریس کر سکوں، لیکن میکسیمم پرائم جگہ ہمارے پاس ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم ریڈیمکو ایک کمپنی ہے ہماری جسے ہم ریلوے اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ ہم پرائم جگہوں کو بیچ تو سکتے نہیں ہم ریلوے کو کسی صورت زمین کو، لیکن ہم جوائنٹ وینچر کے اوپر اربوں روپے کما سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ ہم اپنا خسارہ بھی پورا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بہتری بھی لائیں گے۔ 2 چیزوں کی، ایک اور چیز جس کی طرف میں بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، جو دنیا کی جو ٹرین سروس ہے اس وجہ سے پروفٹ میں جاتی ہے اور پھر وہ سبسیڈائز کر کے پیسنجرز کو سبسیڈائز کرتے ہیں، وہ ہے کارگو ٹرین۔ اگر آپ کی کارگو جو ہے اس وقت میں مانتا ہوں کہ ہماری کارگو بھی جو ہے 4 یا 5% پورا پاکستان کا اٹھا رہی ہے ٹرین، اس کے اندر ویگنز کی کمی، فلاں چیزوں کی کمی، ان چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ 60 days کا یہ بھی ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے ریونیو کو 23-24 سے زیادہ لے کے جائیں۔ لیکن پیسنجر ٹرین کے حوالے سے ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو
پیسنجر ٹرین میں 2023 میں ہم نے 35 ارب روپیہ ریونیو کمایا سر، 2024 میں 47 ارب، اور اب میرے آنے کے بعد ہم نے جون تک ٹارگٹ جو رکھا ہے 55 ارب روپے کا رکھا ہے سر۔